صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء اللہ جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شب اسرا کے دولہ غریبوں کے ملجا ماوا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلارے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے ناچی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت جل جلالہ کا کرو مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک مرتبہ پھر ہمیں ہفتہ وار درس قرآن میں بیٹھنے کی سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا بیٹھنا سننا سنانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے قبول فرما کر ہمارے والدین کے لیے ہم سب کے اہل و عیال کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے دوستان محترم الحمدللہ ہمارا 29واں پارہ اور 29ویں پارے کی تیسری سورت سورۃ الحاقہ چل رہی ہے اور آج میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ہماری پچھلی آیتوں کے اندر حضرت قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہوا اور یہ آیت بھی اسی کے ساتھ ہی ہے اللہ نے فرمایا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ اور فرعون اور اس سے پہلے والے الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا ہم نے بستیوں کا ذکر قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا ہے ان کو کس طرح عذاب آیا وہی اللہ رب العزت شاید میں فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اپنے دور کے نبیوں پر ایمان نہیں لائے ہم نے ان کی بستیوں کو الٹا اللہ اکبر فعاصوا رسول ربهم فاخذهم اخذۃ الرابیہ تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا تو اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا ان کو تو گمان میں نہیں تھا کہ ہم پر عذاب آ جائے گا کیونکہ ہم نے اتنی مضبوط پہاڑ کھود کر اتنے مضبوط گھر بنائے ہیں مگر اللہ کی شان دیکھیں ویسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہوا کی اتنا سوراخ کھولا جتنا انگوٹھی ہوتی ہے مگر اس انگوٹھی کے سوراخ برابر جو ہوا نکلی اس نے انسان کو کیسا پٹک پٹک کے مارا ہے اللہ اکبر کبیرہ جو بڑے بڑے مضبوط دروازے تھے وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اور ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملی دوستو ہمیں جو 2-3 درس قرآن ہمیں آئے ہیں اور ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو لوگ اور جو قومیں اللہ سے ڈرتی ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجتا آپ کہیں گے کہ ہم پر عذاب سب قوموں پر آیا مگر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ کیا کہ جب تک محبوب تو ان میں
موجود رہے گا میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا آج بھی موجود ہیں تو ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس 3 نشستوں سے ہمیں اس آج نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں تو روتے ہوئے آئے ہیں، زمین پر رہے ہیں تو روتے ہی رہے ہیں، اور جب واپس لوٹے ہیں تو پھر بھی رو رہے تھے۔ وہ میں اور میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جو دنیا میں آئے تو رو رہے تھے، اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو رو رہے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ساری مخلوق کے آنسوؤں کو ایک سائڈ پر جمع کر لیا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کر لی جائے تو پھر بھی آپ کے آنسوؤں کی مقدار زیادہ نظر آتی ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے دردناک طریقے سے روئے ہوں گے، اور آدم علیہ السلام کتنی محبت سے روئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کے دل کو خوشبودار کرے اور آپ کی اولاد کو خوشبودار بنا دے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ، آنسو کا وزن بھی نہیں ہوتا اور آنسو کی مقدار بھی نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی محبت میں آنسو بہتے ہیں ان کا وزن بھی نہیں ہوتا اور ان کی مقدار بھی نہیں ہوتی، مگر صحابہ آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے وہ آپ کے آگ کے سمندر کو بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ آپ اتنا روتے ہیں کہ درد رونے کے اتنا بڑھتا کہ آپ کے ساتھ درخت بھی رونے لگ جاتے، آپ کے پاس جو مٹی کے ڈیلے ہوتی وہ بھی رونے لگ جاتے۔ اتنا درد سے اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کے اندر روتے کہ زمین بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتی، درخت بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، عمر چھوٹی سی ہے، 4 سال کی عمر ہے، مگر روتے اتنا ہے۔ پھر آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے اور پانی کا پیالہ رونے لگ جاتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ پیالے کے اندر آنسو زیادہ ہیں یا پانی زیادہ ہے۔ آپ کا رونے کا درد اتنا تھا کہ 4 سال کی عمر ہے اور غار میں چلے گئے ہیں، والدہ کو نظر نہیں آ رہے اور ماں ڈھونڈتی اس غار میں پہنچتی ہے تو یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہے تھے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو آپ نے کہا، اسرائیل رک جا تھوڑی دیر، مجھے رب کو منانے تو دے۔ کہا، بیٹا اسرائیل نہیں، میں تو میری ماں آئی ہوں۔ تو اس عمر 4 سال کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، دیکھا تو جبریل کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جبریل تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ آپ تو اس چیز سے بری ہیں، آپ تو نوری مخلوق ہیں اور بیت المعمور کے خطیب ہیں، فرشتوں کے امام ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جہنم بنی ہے اس وقت سے میرے آنکھیں نم رہتی ہیں، اور یا رسول اللہ یہ نم ہی رہیں گی، ان میں تری ختم نہیں ہوگی جب سے اللہ نے جہنم کو بنایا اور میں نے جہنم کو دیکھا ہے۔ دوستان محترم، یہ تو جبریل علیہ السلام کا حال ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہے کہ کئی 24 گھنٹوں کے اندر 1 منٹ بھی نکال لیں تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے 2 آنکھیں عطا کر دے، وہ آنکھیں ہوں جو ہمہ وقت تیرے خوف کے اندر نم رہتی ہوں، اس سے پہلے کہ میری آنکھ آگ بن جائے اور میرے منہ کے دانت دھاڑیں آگ کے انگارے بن جائیں۔ اللہ اکبر۔
اس سے پہلے پہلے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ مگر پیارے آقا علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کے غلام کیا مانگ رہے ہیں؟ علماء کے پاس امام کے ساتھ چٹ آتی ہے جمعے میں، نمازوں میں، حضرت دعا کر دیجئے صحت کے لیے، حضرت دعا کر دیجئے گا کاروبار کے لیے، حضرت دعا کر دیجئے گا بیٹے کے لیے، حضرت دعا کر دیجئے گا میری والدہ آپریشن تھیٹر میں ہے، آئی سی یو میں ہے، ہاسپیٹل میں ہے۔ کبھی کسی کی یہ پرچی نہیں آئی کہ امام صاحب یہ بھی دعا کر دیں اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما دیں، مجھے اللہ کے خوف سے ڈرنے والا دل نصیب فرما دے۔ ہم ایسی دعا کرواتے ہیں نہیں، یاد ہی نہیں ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں آتا۔ اتنا نازک رشتہ ہم نے اللہ سے کر لیا ہے کہ بالکل ایمان کے آخری کنارے پر ہیں، باقی ساری دعائیں کرتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں کی کہ مولا ہمیں تو رونے والی آنکھ عطا کر دے، یا رب کے خوف کے لیے کوئی گھڑی مانگی ہو، رب کا خوف مانگا ہو۔ ساری زندگی دنیا مانگتے ہی چلے جاتے ہیں اور دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، اتنے میں زندگی پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے کہ چودھری صاحب کو فکر تھی کہ ایک ایک 10 کیجئے، چودھری صاحب کو فکر تھی کہ ایک ایک 10 کیجئے، اسرائیل آ پہنچا کہ جان واپس کیجئے۔ مگر جو لوگ خوف رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، جو نبیوں کے بعد اس سے پہلا مقام کن کا آتا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کو پرندوں کو دیکھتے تو رونے لگ جاتے، کہتے کاش ابو بکر نہ ہوتا، بس یہ پرندہ ہوتا، یہ ذبح ہو جاتا، لوگ اس کو کھا لیتے، نہ میرا قیامت کے دن حساب ہوتا اور نہ ہی مجھ پر عذاب ہوتا۔ اللہ، کاش میں درختوں کے پتے ہوتا، کاش میں درختوں کی ٹہنیاں ہوتا۔ آپ اس طرح کر کے روتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ عمر حضرت نماز پڑھنے نہیں آئے، پتہ چلا کہ عمر نماز میں کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے خوف سے اتنا روئے ہیں کہ بیمار ہو گئے ہیں۔ کہا لوگوں آپ کو کیا پتا میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں؟ اور آپ کہتے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ ایک دمبا ہوتا جو گھر والے مجھے ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت کھا لیا جاتا اور اس کا شوربہ پی لیا جاتا، تاکہ قیامت کے دن عمر کا نہ حساب ہوتا نہ عذاب ہوتا۔ حالانکہ عمر وہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، جس کی زبان سے حق بولتا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں نبیوں والی پائی جاتی تھیں، مگر اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، میں آخری نبی ہوں، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوستو، جب یہ دونوں ہستیاں اللہ کے خوف میں اتنی روتیں کہ اپنے آپ سے بڑھ کر جانوروں کو ترجیح دینے لگی، درختوں کو بہتر جانے لگی، تو اللہ نے قرآن کی آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اے محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دے کہ کیوں ڈرتے، جو میرے سے ڈرتے ہیں ان سے کہہ دے کہ اللہ نے ان کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں، باقی کے لیے ایک جنت ہے، مگر جو اللہ کے خوف میں روتے ہیں اور اللہ سے قدم قدم پر ڈرتے ہیں۔ یہ آیت حضرت عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ نے وعدہ فرمایا محبوب یہ تیرے جو غلام ہے جو ڈرنے والے ہیں، میں ان کے لیے 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ علماء نے اس احتیاط کے لکھا ہے کہ اللہ نے وہ وعدہ دنیا میں ہی دکھا دیا، ابوبکر عمر کو دنیا میں بھی جنت مل گئی اور آخرت میں بھی جنت مل گئی ہے، آج بھی وہ جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایسا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین کا زمانہ ہے اور ایک نوجوان آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور کیا خوب نماز پڑھتا ہے، جس کی نماز پڑھ عمر فاروق کو بھی ناز تھا کہ اس نوجوان کو اس جوانی کے اندر اللہ کا کتنا خوف ہے۔ دیکھا ایک دن کہ وہ نوجوان نظر نہیں آیا، آپ نے پوچھا وہ نوجوان جو اللہ کی محبت میں
رویا کرتا تھا اور اللہ کے خوف سے رونے والا، وہ سجدے کرنے والا، وہ قیام رکنے کو نوجوان کہاں ہے؟ پتہ چلا وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ ان کے باپ کو بلایا بھی، کیا ہوا وہ نوجوان کو؟ ٹھیک تھا، کہا کہ بس وہ فوت ہو گئے۔ کہا پھر مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں اس کا جنازہ پڑھانا چاہتا تھا۔ ہائے ہائے۔ دوستو، کاش ایسی زندگی، ایسی جوانی ہماری بھی گزریں کہ نماز جنازہ پڑھانے والے بھی ترسیں کہ کاش میں ان کا نماز جنازہ پڑھاتا، میں ان کا نماز جنازہ۔ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کا جنازہ پڑھ کر آئے ہیں، ہم اس کا جنازہ پڑھ کر آئے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتا؟ کہا حضور رات کا ٹائم تھا اور میرا بچہ فوت ہوا۔ کیسے فوت ہوا؟ کہا امیر المومنین نماز پڑھ کے بیٹا میرا رات کو روز گھر پر آتا تھا، مگر وہ آیا نہیں۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، وہ کیوں نہیں آیا؟ میں نے محلے والے کو دو آدمی کو لے کر اس کی تلاش میں نکلا۔ پتہ چلا کہ جو اولادیں ٹائم سے واپس گھر پر لوٹتی ہیں نا، ان کے والدین ان کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ وہ جن کی اولادیں دل کیا تو ٹائم پہ آ گئے، دل کیا تو رات کو آ گئے۔ ان کو پتہ کہ ہماری اولاد جب دل کرے گا تو اس نے پوچھا جائے بیٹا آپ کا کب آئے گا؟ پتہ نہیں اس کا کب آئے گا۔ دیکھیے گا یہ جملہ تو والدین بولتے ہیں، مگر یہ جملہ تھوڑے سے دل میں جگہ دیجئے گا۔ والدین کو اولاد کا آنا تو ہے، مگر پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ جاب سے کہیں جاتے ہیں تو آپ کا والدین کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھی اولادیں ایسا نہیں کرتی۔ کہا میرا بیٹا نماز پڑھ کے نہیں آیا، میری روز خدمت کرتا تھا، پہلے مجھے خدمت کرتا پھر گھر پر واپس لوٹتا۔ جب میری خدمت کرنے نہیں آیا، میں نے کہا میرا بیٹا نہیں آیا، تو میں تلاش میں گیا تو دیکھا کہ وہ کسی کے ایک عورت کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑا ہے، اور میں اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا۔ میرا بیٹا ہوش ہی میں آیا، میں نے پانی پلایا۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تو وہ بیٹا میرا رونے لگا۔ کہا ابو میں نماز پڑھ کر آتا، یہ جو سامنے وہ فلاں محلے کی جو سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے، وہ روزانہ مجھے گناہ کی دعوت دیتی، روزانہ دیتی، مگر میں ابو پلٹ کر دیکھتا نہ، مگر آخر شیطان اس میں کامیاب ہو گیا، اور میں اس کی طرف گھر کی طرف اس کے جانے لگا، اور میں دروازے پر پہنچا اور مجھے رب کا قرآن یاد آ گیا، اور میں اللہ کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گلی میں گر پڑا کہ یہ میں کیا کرنے لگا ہوں، کہاں جانے لگا ہوں، میں بے ہوش ہو گیا۔ دوستو آج ان پیروں کا کیا حال ہے؟ یہ تو عمر فاروق امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھنے والے اور خشیت الہی رکھنے والا، للہیت رکھنے والے کا نوجوان کا حال یہ ہے کہ وہ پھسل جائے۔ تو مگر آج کا جو پیر ہے وہ عورتوں سے پنڈلیاں دباتا ہوا نظر آتا ہے، تو کہتا کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے اور میں اس کو یہ بول دیتا ہوں۔ ہاں جی، ان کا کیا حال ہے؟ یاد رکھیں ایسے پیر نہیں ہوتے۔ جو عورتوں کو بے پردہ ملتے ہیں وہ پیر نہیں ہوتے، یہ ڈبہ پیر ہوتے ہیں، اور ایسے ڈبہ پیروں کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق بھی الحمدللہ نہیں ہے۔ نہ ہمارے مسلک اجازت دیتا ہے، نہ ہی ہمارا مسلک کہتا ہے، اور نہ ہی ہمارے مسلک میں ایسی بات ہے۔ ایسا نمونہ دیکھنا ہے تو پھر امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے، وہ بھی تو پیر ہے نا، کروڑوں دنیا آتی ہے، لاکھوں دنیا آتی ہے۔ تو اس طرح کے پیر ہوتے ہیں جو عورتوں سے پردہ کرنے والے ہوں۔ عورتوں سے ٹانگیں دبانے والا پیر نہیں ہوتا، بے پردہ عورتوں سے ملنے والا پیر نہیں ہوتا۔ پیرت شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے امت کے لیے۔ بہرحال دوستان محترم، باتوں سے نوجوان کی ہو رہی تھی۔ کہا کہ ابو بس میں خوف سے رو رہا ہوں کہ میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، یہ جو چند قدم میں چلا ہوں اللہ کو میں کیسے حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس وہ روتے ہوئے ہچکی لی اور روح پرواز کر گئی، اور کہا میں نے راتوں رات اپنے بیٹے کو دفنا دیا۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اس کی قبر پر لے کے جائے، میں اس کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
پتہ چلا ہے کہ جو اللہ کے خوف سے لوگ اور اللہ سے محبت کرنے والے لوگ جب چلے جاتے ہیں ان کی قبر پر میں اور آپ کیا امیر المومنین بھی جایا کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ نیک بندوں کی قبر پر جانا یہ تو حضرت امیر المومنین کا طریقہ ہے۔ آپ امیر المومنین کی عمر خطاب کی مسجد کا نام تو رکھتے ہو مگر ان کی سنت پر بھی تو عمل کریں۔ وہ تو قبروں پر بھی جایا کرتے تھے، نیک بندوں کو فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ آپ قبر پر گئے ہیں اور کہا ہے نوجوان تجھے مبارک ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جو قیام اور رکوع جس خوف میں جس محبت میں اللہ میں کیا کرتا تھا، واقع تو منہ کالا کر کے نہیں گیا، تو دل کے اندر نور لے کر گیا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے قیام و رکوع کی، تیرے سجدوں کی، تیری پاکی کی، اور تو جس خوف سے اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ نے تو تیرے نوجوانوں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے 2 جنتیں، قبر سے آواز آتی ہے، لکھتے ہیں مقافج قلقوب کے اندر لکھا ہے امام غزالی نے کہ امیر المومنین کی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، قبر کے اندر سے آواز آتی ہے اے مسلمانوں کے امیر المومنین اللہ نے وعدہ پورا کر دیا ہے، اللہ مجھے 1 نہیں 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہا اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے اور مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ دوست سارے محترم پیارے آقا علیہ السلام خوف خدا کی گفتگو کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے بیچ میں میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، خوف خدا کی بات ہو رہی ہے۔ ایک نوجوان غش آتا اور وجد میں آیا اور گرا، بے ہوش ہو جاتا ہے اور دل کی دھڑکن اس کی تیز ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام جاتے ہیں اور اس نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ واہ خوش نصیب، کاش ہم وہ نوجوان تو نہیں ہو سکتے، ہم کہتے کاش اس سینے کے وہ بال ہی ہوتے کہ میرے آقا کے ہاتھوں کے نیچے تو ہم آ جاتے۔ وہ نوجوان پر دل پر ہاتھ رکھا، واہ واہ واہ، اور روح جا رہی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ابھی ایمان نہیں لایا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ کا خوف رکھنے والے، اس خوف میں غش کھانے والے، کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ میرے آقا دین کی دعوت دے رہے تھے، اور میں تو کہتا ہوں ادھر اسرائیل بھی پہنچ چکا تھا، اور وہ تو یہ کہتا ہوگا یار زندگی کے تو آج تو مزہ آیا ہے، آج ہی تو چس آئی ہے، اور وہ ہاتھ جس ہاتھ کو رب کہے کہ محمود تیرے ہاتھ نہیں ہے تو میرے ہاتھ ہیں، یہ تیرے ہاتھ نہیں یہ تو میرے ہاتھ ہیں، محبوب یہ کینکریاں تو نہیں مارتا، یہ تو میں مارتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ ہاتھ، اللہ اکبر، ہاتھ مرشد دے ہاتھ میرے نے، رب آکھیا یہ ہاتھ میرے نے، ایسے لئے مرشد کامل دے میں ہتھا نو جا کے چم لے ماں۔ برحال دوستان محترم میرے آقا نے ہاتھ رکھا اس کے سینے پر، تو میں تو کہتا ہوں اس کا سینہ بھی تو مدینہ ہی بن گیا ہوگا۔ اس کے تو دل دریا سمندر ڈھونگے تھے کون دلا دیا، اس کے دلوں کے اندر جو طوفان برپا ہوا ہوگا، اس وقت تو میرا دل تو یہ کہتا ہوگا کہ اس نے تو پھر اس کے ہر چیزیں تو اس کے سامنے ہٹ کے ہو چکی ہوں گی، ہر چیزیں سامنے سارے پردے ہٹ چکے ہوں گے، اور جو اللہ کی محبت میں مرنے والا بندہ ہے میرے آقا نے فرمایا وہ مرتا بعد میں ہے، اللہ اس کو پہلے اپنے حسن کا دیدار عطا فرماتا ہے۔ اس کے سامنے جلوہ مصطفیٰ بھی تھا، اور یقیناً ان کے سامنے جلوہ خدا بھی ہوگا، جو اللہ کی محبت میں رو رہا تھا، اور روتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ تم میں سے ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں گئی، ہم میں سے کیسا ہو گیا؟ فرمایا بس جو اللہ کے خوف میں آ گیا اور اتنی محبت اتنے خوف میں غش کھا کر گرا ہے، اب یہ عام نہیں رہا، یہ خاص ہو چکا ہے، اور تم میں یہ شامل ہو چکا ہے۔ دوستان محترم ٹائم اجازت نہیں دے رہا کہ آگے کیا بات کروں۔ امام مالک فرماتے ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، روح البیان کے اندر علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تحت کے اندر کے ایک بچہ چھوٹا سا ہے، وہ مٹی میں کھل رہا ہے،
کبھی رو رہا ہے اور کبھی مسکرا رہا ہے، بچہ چھوٹا سا ہے۔ آپ کہتے ہیں مولوی بن دینا فرماتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے کہا چلیں اس بچے کو سلام کرتا ہوں، پھر نہیں، نفس نے کہا کہ تو اللہ کا ولی ہے، اللہ تو اتنے منصب، یہ تو بچہ چھوٹا سا ہے، اس کو کیا تو سلام کرے گا؟ مگر عقل نے کہا تو نے دیکھا نہیں میرے آقا مسجد نبوی سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو مدینے کے بچے میرے آقا سے لپٹ جایا کرتے تھے، میرے آقا اتنے پیار کرتے، وہ کفار کا بچہ کیوں نہ ہو، میرا پر اتنے بچے اوپر سوار ہو جاتے اور میرے آقا لیٹ جاتے اور مدینے کے بچے میرے آقا کے سینے پر سوار ہو جاتے۔ جو ہی خیال آیا کہتا ہے میں نے اس بچے کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب آتا ہے وعلیکم السلام مالک بن دینار۔ تو کہتا ہے میں پریشان ہوگا، بچہ چھوٹا سا ہے، اس کو میرا نام کیسے بتایا ہے؟ کہا بچے تجھے میرے نام کا کیسے پتا؟ کہا مالک بن دینار تیری میری ملاقات پہلے ہے، مگر میری روح کی اور تیری روح کی ملاقات پہلے لامقام پر ہو چکی ہے، میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات جملہ بولی مالک بن دینار کہتے ہیں میں بچے کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، میں نے کہا بچے بڑا دنا معلوم ہوتا ہے، بڑا دنا معلوم ہوتا ہے، ایک سوال کا جواب دے گا؟ کہا مالک بن دینار پوچھئے۔ فرمایا نفس میں اور عقل میں کیا فرق ہے؟ نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ تو بچہ مسکرا کر کہنے لگا مالک بن دینار جو تجھے سلام کرنے سے روک رہا تھا وہ نفس تھا، اور جو تجھے اس آقا کی سنت پر جو لے آیا اسے عقل کہتے ہیں، اسے عقل کہتے ہیں۔ مالک بن دینار روتے ہوئے پوچھتے ہیں بیٹا یہ بات تو ٹھیک ہے مگر تو کبھی روتا ہے اور کبھی مسکراتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا مالک بن دینار روتا اس لیے ہوں کہ جب میں نے آپ جیسے علماء سے سن رکھا ہے کہ جب اللہ جب دوزخ کو جلائے گا، دوزخ کو آگ لگائے گا تو اس میں بڑے بڑے شداد فرعون ہوں گے، اور میں جب میری ماں صبح جب لکڑیاں جلاتی ہے تو میں نے اس سے عبرت کی کہ میری جب ماں بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی تو چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے تاکہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے، تو مجھے اسی خوف نے اس مٹی تک لے آئی کہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ بڑے بڑے فرعونوں کو آگ نہ لگے کہیں ہماری ضرورت چنگاری کے لیے نہ پڑ جائے، یہ خوف جہنم کا آتا تو روتا ہوں۔ کہا پھر مسکراتا کیوں ہے؟ کہا اس نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب اس کی رحمت دیکھتا ہوں تو پھر مسکراتا ہوں نہیں، مالک ہمیں معاف فرما دے گا۔ اس لیے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا جنت میں جائے اور ایک جہنم اعلان ہو تو میں سمجھوں گا کہ شاید عمر نہ ہو، شاید وہ عمر کا نام ہوگا، اور ساری دنیا جہنم میں جانے لگے اعلان ہو کہ ایک بندہ جنت میں جائے گا، ہو سکتا ہے میں کہوں گا وہ عمر نہ ہو۔ یعنی کہ ادھر مایوسی بھی نہیں ہے اور ادھر نیکیوں پر مان بھی نہیں ہے، عبادتوں پر ناز بھی نہیں ہے۔ دوستو ٹائم میں نے آج آپ کا 2-3 منٹ اوپر لے لیا ہے، دعا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کو اپنی محبت عطا فرما دے۔ آج کی نشست میں میں نے اپنی آپ کے لیے عرض کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا اللہ مجھے بھی اپنی محبت اپنا خوف عطا کر دینا، اور جن کی سماعتوں کی نظر ہو مولا تیری توفیق سے کانوں تک میں نے پہنچایا ہے، ان کو دلوں پر رب نے پہنچانا ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں میری حضور کا صدقہ، عظمت قرآن کا صدقہ، درس قرآن صدقہ آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ اور ایک گزارش ضرور کروں گا، اور میں کرتا بھی رہتا ہوں، 3-4 سال سے کر رہا ہوں، اور یہ بھی عرض کروں گا تھوڑا ٹائم اللہ کی محبت میں لازمی نکالا کریں، اور اللہ سے رونے والی آنکھ نکالیں، آنکھ سے مانگے اللہ سے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں 1 منٹ اور لے لیتا ہوں، صرف 1 منٹ لے لیجیے گا۔ آقا نے فرمایا جہنم کا قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر جہنم کی آگ آ رہی ہے، لوگوں کو جلاتی آ رہی ہوگی، لوگ جل رہے ہوں گے، آگ بڑھ رہی ہوگی، اور آقا علیہ السلام فرمایا میری امت کا نمبر آئے گا، میری امت کے لوگ جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے کہیں گے اے جہنم تجھے نمازیوں کے سجدوں کا واسطہ، اے جہنم تجھے قرآن کے قاریوں کا واسطہ، اے جہنم تجھے اللہ کی محبت کے رونے والے کے آنسوؤں کا واسطہ، اے جہنم تجھے جو صحیح رات قیام کرتے تھے ان قیام کا واسطہ، ہمیں نہ جلانا
مگر میرا آقا فرمایا جہنم بڑھتی جائے گی۔ مختصر یہ ہے، میرا آقا فرماتے جہنم اور جہنم کی آگ اور قریب آ جائے گی۔ اتنے میں جبریل ایک پانی کا پیالہ لے کر آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ پانی آیا ہے جہنم کی طرف پھینکیے۔ آقا علیہ السلام وہ پانی لے کر جہنم کی طرف پانی کا پیالہ پھینکیں گے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میرے آقا فرمائے کہ جبریل یہ کیا لے کر آیا ہے، یہ کس چیز کا پانی تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ، نہ یہ آب کوثر ہے نہ یہ آب زمزم ہے، یا رسول اللہ یہ تمہارے گناہ گار امتیوں کے آنسو ہے جو میں نے جمع کر رکھے ہیں۔ دوستو رونے والی آنکھ سے جو آنسو گرتے ہیں فرشتے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ میرا آقا نے فرمایا ان کے آنسو کا وزن نہیں ہوتا، مقدار بھی نہیں ہوتی، مگر وہ آگ کے سمندر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آئیے آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ اس نیت سے، اس ارادے سے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد جب ساری دعائیں مانگیں گے ان میں سے ایک یہ بھی دعا مانگیں گے، اللہ ہمیں رونے والی اپنی محبت میں آنکھیں عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا